لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے ایسی حکومت پر کہ جو آٹے کے پیسے بھی ہاتھ میں اور تھالا گرنے سے 3 آدمی مر گئے۔ شہباز یہ حکومت چلانا چاہتا ہے، نواز شریف پرانے بیانیے پہ جانا چاہتا ہے۔ ہر جگہ وہ خود اس 8-10 دن کی بیماری کے بعد الیکشن شباب پہ ہوگا اور سیکھوں پہ ان کا کباب ہوگا۔ یہ بھی 300 کا ہونے جا رہا ہے اور پیٹرول بھی 300 کا ہونے جا رہا ہے۔ پروگرام میں آپ کے یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھنا یہ ہے کہ سبقت کون لے کے جاتا ہے، ڈالر 300 کا پہلے ہوتا ہے یا پیٹرول پہلے 300 کا آتا ہے۔ سر جی ملک کو یہ ٹھس کرنے جا رہے ہیں، ایک لڑائی کی فضا بنا رہے ہیں تاکہ الیکشن نہ ہو، کوئی اور ہو جائے، جھاڑو پھر جائے۔ دوسری دفعہ ہاتھ پھیر کر کہتا ہوں کہ اگر دیکھیں اب آپشن کیا ہے شیخ صاحب، دیکھیں جو لوگ عمران خان کو کرنے کی جرات کی تو میرا نام شیخ رشید نہیں شہباز شریف رکھ دینا، لوگ جلے بیٹھے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ بول نیوز دیکھ رہے ہیں، میں عمران ریاض خان ہوں۔ میرے ساتھ پاکستان کی مقبول ترین سیاسی شخصیات میں سے ایک جناب شیخ رشید احمد صاحب موجود ہیں اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ بھی ہیں، سابق وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، ابھی حال ہی میں ان کا استعفیٰ بھی منظور ہوا ہے اور ضمنی الیکشن بھی ان کے حلقے میں آ رہا ہے۔ اور شیخ صاحب سے کیونکہ سوالات تو بہت سارے ہیں، ڈائریکٹلی شروع کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ شیخ صاحب ٹائم دینے کے لیے۔ سب سے پہلے صاحب یہ بتائیے کہ 35 روپے کا اضافہ پیٹرول پہ اور ڈیزل پہ، اور اس کے اوپر خبر یہ کہ مزید ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے، شیخ صاحب عام آدمی کیسے جیے گا؟ یعنی میں سیریسلی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی کے اوپر سیاستدان سیاست کرتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ 35 توپیں ماری گئی، 35 توپوں کی سلامی دی گئی ہے، ابھی اور دینی ہے۔ اسی فروری میں فیصلہ ہو جائے گا کہ ڈالر پہلے 300 کا ہوگا یا پیٹرول پہلے 300 کا ہوگا۔ غریب آدمی مر گیا ہے۔ میں نے زندگی میں اتنے دنوں سے آصم منیر صاحب آئے ہیں، کبھی ریکویسٹ نہیں کی، پہلی دفعہ عمران ریاض کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے چیف آف آرمی سٹاف صاحب الیکشن کا ان کو کہیں، ملک جل رہا ہے، ملک مر رہا ہے، ملک میں تباہی ہے۔ 9 تاریخ کو انہوں نے غریب کو ذبح خانے میں پھینک دینا ہے، لات پاؤں باندھ کے۔ جب غریب باہر نکلے گا تو فوج اور اداروں کے خلاف نہیں نکلے گا، فوج اور ادارے اس کو جان سے عزیز ہیں۔ ان کم ظرفوں، کم عقلوں، ذہنی پستی کے شکاروں، چوروں، ڈاکوؤں، منی لانڈروں، بے ایمانوں اور رات کے اندھیروں پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف نکلے گا، اور ضرور نکلے گا۔ میں نے تو 100 دن دیے ہیں، مجھے تو فروری ہی بھاری نظر آ رہا ہے، مجھے تو فروری میں ہی کٹی کٹا جو ہے ہو جائے گا۔ غریب جو ہے مر رہا ہے، آٹے کے پیسے ہاتھ میں پڑے ہیں، تھیلے سے 3 آدمی مر گیا۔ لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے ایسی حکومت پر کہ جو آٹے کے پیسے بھی ہاتھ میں اور تھالا گرنے سے 3 آدمی مر گئے۔ یہ ہے ان کی پیش بندی۔ شیخ صاحب لاسٹ ٹائم وہ خود وہاں نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ اوگرا کوئی بہتر تجویز لے کر آئے، نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے اوگرا کوئی بہتر تجویز لے کر آئے۔ اس مرتبہ تو اوگرا والوں کو بتایا نہیں، خود ہی قیمت بڑھا دی ہے۔ میرا یقین ہے کہ انہوں نے نہیں بتائی ہوگی۔ شہباز اور نواز 2 پارٹی ہیں۔ شہباز یہ حکومت چلانا چاہتا ہے، نواز شریف پرانے بیانیے پہ جانا چاہتا ہے۔ شہباز جوتوں کے بل، لیٹ کے کونیوں کے بل اپنے اقتدار کو دوام چاہتا ہے۔ اس نے اپنے کیس ختم کرائے ہیں، ابھی سپریم کورٹ میں نیب کا فیصلہ ہونا ہے۔ آج عمران خان صاحب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سارے ضمنی الیکشن وہ خود لڑیں گے۔ تمام 33 کی 33 سیٹوں پر عمران خان خود کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ کورنگ کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ لگ پتا جائے گا پترو، ہر جگہ وہ خود اس 8-10 دن کی بیماری کے بعد الیکشن شباب پہ ہوگا اور سیکھوں پہ ان کا کباب ہوگا، ان کی سیاسی تکہ بوٹی ہوگی۔ عمران خان اس کمپین کو خود ایڈ کرے گا اور صوبوں کی اسمبلیاں یہ الیکشن نہیں کرا رہے۔ میں اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے لیے سپریم کورٹ میں گیا ہوں، یہ بھی جاؤں گا، اور انشاءاللہ 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے گا، جس میں سے 75% ووٹر جو ہے وہ عمران خان کا ہے۔ یہ الیکشن سے فراری ہیں حضور، یہ الیکشن کا منہ نہیں کرنا چاہتے، یہ الیکشن کا رخ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ 77 وزراء کفایت اشاری کی دنیا میں بہترین مثال، یہ خیراتی مانگنے جاتے ہیں، ہاں جی، تو وہ کہتے ہیں یار اپنی حالت تو ٹھیک کرو،
اور عمران ریاض صاحب آپ کے پروگرام میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, میری غلطی ہو اللہ مجھے معاف کرے, قوم آئی ایم ایف کی شرائط دیکھنا چاہتی ہے, ہم اپنے اداروں پر کوئی بات نہیں آنا دینا چاہتے, ہم اپنی خود مختاری پہ کوئی بات نہیں آنے دینا چاہتے, ہم اپنے احساسوں پہ کوئی بات نہیں آنا چاہتے, اور مجھے پورا یقین اور امید ہے کہ ہماری عظیم فوج اس بات پر قائم ہے. یہ نہ ہو کہ سری لنکا کا فرسٹ شاٹ یہاں ٹیلر چلنا شروع ہو جائے, یہ تو بھاگیں گے, مریں گے, ذلیل ہوں گے. وہ تو امریکہ سے نہیں آئے گا. ایک ناشتہ جس پر میں بھی گیا ہوا ہوں, مراد علی شاہ بھی اس پہ بیٹھا ہوا ہے, حرام ہے امریکن صدر نیچے کسی کو دیکھتا بھی ہے, حرام ہے امریکن صدر نیچے وہ بریک فاسٹ جو ہوتا ہے وہ نیچے دیکھتا بھی ہے. اسی ٹیبل پہ بے نظیر شہید بھی تھی اور مراد شاہ صاحب بھی تھے, میں بھی تھا. ایک لوگوں کا جمعہ بازار لگا ہوتا ہے اور حقیقت عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. حقیقت میں شیخ صاحب آپ نے ایک بات کی, میں وہاں جاتا ہوں آپ کو لے کر, میں آپ کو وہاں لے جاتا ہوں. ایک منٹ پہلے شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کی شرائط قوم کے سامنے رکھی جائیں, آپ کے شکوک کیا ہیں اس میں؟ مجھے شکوک یہ ہیں کہ آئی ایم ایف کی ایک شرائط وہ ہیں جو عوام کے سامنے رکھی جائیں گی, ایک وہ ہے جو چلمن کے پیچھے ہوں گی, جو پردے کے پیچھے ہوں گی, جس کے پیچھے ساری انٹرنیشنل ایجنسی ہیں, جس کے پیچھے ڈونر ہیں. دیکھیں میں ایسی بات نہیں کہنا چاہتا, سب سمجھدار قوم ہے. اب لوگ میرے سے آگے جا چکے ہیں, ہر بندے کی جیب میں ٹیلی فون ہے. یہ ہماری عظیم فوج کی طاقت اور اس کی جو عظمت ہے, جو اس کا امیج ہے, اس کو نقصان پہنچانا انٹرنیشنل سازش کا حصہ ہے اور آئی ایم ایف اس میں شریک ہے. شیخ صاحب ایک خبر چھپی ہے اور خبر یہ کہتی ہے کہ اسحاق ڈار نواز شریف صاحب کو مس گائیڈ کرتے ہیں اکانومی کے معاملات پر. کیا آپ کو اس خبر پہ یقین آتا ہے؟ اور ڈار صاحب اور نون لیگ, یعنی یہ مفتاح اسماعیل کو تو چلو کام چل جاتا تھا کہ ان کو برا بھلا کہہ دیا کہ مفتاح کی وجہ سے نون لیگ کو نقصان ہو رہا ہے, باہر کا آدمی ہے. اسحاق ڈار تو گھر کے آدمی ہے, ان کی اگر پارٹی اسحاق ڈار کے خلاف ہوئی تو اٹ مینس کہ نواز شریف کو اسحاق ڈار کے خلاف یا تو ایکشن لینا پڑے گا یا پھر پارٹی کے اندر آپ کے سامنے سچویشن. سر جی, اسحاق خان سے ان کی لڑائی کیوں شروع ہوئی, میں آج قوم کو آپ کے پروگرام میں بتانا چاہتا ہوں. میں منسٹر انویسٹمنٹ تھا, انہوں نے مجھے ہٹا کے مجھے اور طرف منسٹر انڈسٹریز بھیج دیا. میرے باپ کا تو کوئی کارخانہ نہیں تھا, اس کو منسٹر انویسٹمنٹ لے آئے. اسحاق خان نے کہا کہ بھی شیخ رشید نے تو کسی سے بینک سے قرضہ لینا اور دینا نہیں تھا, آپ اپنے منشی کو, ایگزیکٹ یہی لفظ کہا کہ اپنے اتفاق فاؤنڈری کے منشی کو لے آئے, اور جس آدمی کو انڈسٹری کی سمجھ نہیں ہے, جس کا کوئی کارخانہ نہیں ہے, اس کو آپ نے انڈسٹری منسٹر لگا دیا ہے. آج خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یہ ٹیمپرنگ کا ماہر ہے. جب مشرف آئے اس نے ٹیمپرنگ کر کے آئی ایم ایف کو غلط فگر بھیجی گئی تھی. ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں ہے, ابھی میں نے ٹویٹر شروع کیا, میں تو بند کرنا چاہتا تھا, لندن میں گیا تو لوگوں نے کہا شیخ جی بند نہ کرنا. آپ عمران ریاض صاحب کیلکولیٹ کر کے نکالیں کہ ہم نے کتنا جرمانہ مشرف نے اس کی ٹیمپرنگ کی وجہ سے آئی ایم ایف کو ادا کیا. وہ یہ واحد پاکستان ملک ہے جس کے وزیر خزانہ کے غلط اعداد و شمار دینے پر ہمیں جرمانہ ہوا تھا, یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی مجھے بھی یاد نہیں کتنا جرمانہ, لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ جرمانہ ان کی وجہ سے ہوا تھا. سر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, میں منسٹر تھا اس کیبنٹ میں نہایت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کتنے ملین ڈالر ہمیں جرمانہ ہوا, ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں, آپ کریں. اور ایک اور اپنا میرے منہ میں خاک بات کہنے جا رہا ہوں, میرے منہ میں خاک کے جہاں نوٹ چھپتے ہیں سارے میرے سپورٹر ہیں بیچارے, منہ کالے ہوئے ہیں, ہاتھ کالے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں شیخ صاحب اتنے ووٹ چھاپ رہے ہیں کہ ہاتھ منہ کالا ہو گیا, مشینہ نو گریس بھی نہیں دیتی جا رہی, اور مشینہ تھک گئی ہیں, اور یو اے ای میں 5,000 کا نوٹ نہیں لیا جا رہا. کہہ رہے ہیں ایسے نوٹ بھی نکل رہے ہیں جس پر نمبر نہیں لکھا ہوا. دبئی میں 5,000 کا پاکستان کا نوٹ جو کہ ڈالوں میں ان ممبروں کو خریداری کے لیے سندھ ہاؤس میں دیا گیا, اور فیصلہ آباد والوں نے کہا نہیں ہمیں ڈالر چاہیے, بڑے سیانے تھے, ان کو پتا تھا ڈالر مہنگا ہونے جا رہا ہے. یہ سارا ماحول میں اگر آپ کے پروگرام میں کہوں تو آپ روز کہہ رہے ہیں کہ کارخانے بند ہو گئے, فیصلہ آباد بند ہو گیا, ترسیلات بند ہو گئی. آپ جناب علی 3 اشاریہ کچھ رہ گئے ہمارے ریزرو,
اور ہمارا ڈالر جو ہے 270-80 یہ 300 کا ہونے جا رہا ہے اسی مہینے میں، جنوری فروری کے مہینے میں یہ بھی 300 کا ہونے جا رہا ہے، اور پٹرول بھی 300 کا ہونے جا رہا ہے۔ پروگرام میں آپ کے یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھنا یہ ہے کہ سبقت کون لے کے جاتا ہے، ڈالر 300 کا پہلے ہوتا ہے یا پٹرول پہلے 300 کا آتا ہے۔ اور یہ سیاسی زنخے بیٹھے ہوئے یہاں پہ قوم کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہاں پہ پنجاب میں ایسے لوگوں کو لایا گیا ہے جن کا نہ منہ ہے نہ متھا ہے، جنہوں نے کیا کرنا ہے اور جن کی سیاسی اوقات کیا ہے۔ شیخ صاحب، مجھے خود مونس نے کہا کہ ہمارے دونوں بھائیوں کو لڑانے والا مونس ہے، اس کے خلاف بھی میں سپریم کورٹ میں گیا ہوں۔ سر جی، ملک کو یہ ٹھس کرنے جا رہے ہیں، ملک کے لیے ایک لڑائی کی فضا بنا رہے ہیں تاکہ الیکشن نہ ہو، کوئی اور ہو جائے، جھاڑو پھر جائے۔ ہمارے لوگ اپنے لوگوں، اپنی آرمی اور اپنے اداروں سے لڑنے نہیں چاہتے، ہمارے لیے سر آنکھوں پر ہیں، ان کو اب چھوڑنا نہیں چاہتے کیونکہ بھوک ہے ہمارے گھروں میں۔ میں آپ کو خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، کہو تو کلمہ بھی پڑھ سکتا ہوں کہ میرے لیے سیاسی موت ہے کہ میں قبرستان جاتا ہوں، وہاں لکھا ہوا ہے اگر آپ کے پاس جہیز اور کفن کے پیسے نہیں ہیں تو اس نمبر پہ فون کرو۔ میرا دل کرتا ہے کہ یا اللہ یہ قبر ہی پھٹ جائے، میں چلا جاؤں، کہ جہاں میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں اس کے حلقے میں لوگوں کے پاس جہیز اور کفن کے جو کفن اور قبر کے پیسے نہیں ہیں۔ اب کون کر رہا ہے؟ ہمارے ہاں سوا مہینے لوگ بیٹھے تھے محلوں میں، ہم روایتی لوگ ہیں، ماں باپ کے مرنے کے بعد ہم 40 دن پھوڑی پہ بیٹھتے تھے، لوگ 3 دن بیٹھنا بھی افورڈ نہیں کر رہے۔ جنازوں کے بعد اعلان کر رہے ہیں جی کہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ سارے آ گئے، سارے افسوس آ گئے، ہم معذرت خواہ ہیں، ہماری مصروفیات ہیں، ہم افسوس پہ نہیں۔ یہ میرے شہر کا واقعہ ہے، میں نے 15 دن عمران ریاض لال حویلی سے اعلان کیا ہے جو کوئی چیز چھینتا ہے اس کو دے دو، لیکن یہ نوجوان موبائل فون نہیں دیتے، اس پہ لڑائی ہوتی ہے اور مر جاتا ہے۔ پیسے دے دیتے ہیں، ہر گھڑی دے دیتے ہیں، موٹر سائیکل دے دیتے ہیں، موبائل فون نہیں دیتے۔ اور میں ان کو کہتا ہوں بندے خدا موبائل فون بھی دو، جان چھڑاؤ۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا نوجوان کو، موبائل فون پہ یہ لڑ رہے ہیں، موبائل فون نہیں دے رہے، اس پہ وہ مارے جاتے ہیں۔ یہ ملک کا حال ہے۔ شیخ صاحب، مریم نواز کی ایک نئے عہدے کے ساتھ واپسی، انسانوں کے ساتھ وہ بند ہے۔ مریم نواز کی ایک نئے عہدے کے ساتھ واپسی اور پی ایم ایل این کی سینئر قیادت کے اندر بے چینی، اور اس کے بعد جو ان کا استقبال ہے وہ انتہائی مایوس کن، یعنی اتنا مایوس کن استقبال کہ جن لوگوں کو لایا گیا تھا ان کی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ تو شیخ صاحب، پی ایم ایل این کو کیا سچویشن نظر نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے ان فیصلوں کے بعد؟ دیکھیں، یہ 2 ہو چکی ہیں۔ شہباز شریف کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، عمران خان سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے خود پاکستان کے سب سے بڑے آفیسر نے کہا سیڑھیوں پہ پرائم منسٹر کے، جب اسمبلی اگلے دن ٹوٹنی جا رہی تھی، میں نے ان سے عرض کی سر یہ الیکشن کرا دینا۔ اس نے کہا ہم تو کرانے کے لیے تیار ہیں، آصف زرداری نہیں مان رہا۔ آصف زرداری کیا چاہتا ہے؟ یہاں دلہن اور دولہے کی لڑائی ہے۔ آصف زرداری اپنے دولہے کو لانا چاہتا ہے اور نواز شریف اپنی دلہن کو لانا چاہتا ہے۔ وہ اس ملک کا ستیہ ناش کرنے جا رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ عمران خان کو مروانے کے لیے اس نے پڑوسی ملک کی ایک دہشت گرد تنظیم کو پیمنٹ کی ہے، اور میں نے اس سے یہ کہا کہ آپ عاصم منیر صاحب کو ٹیلی فون کر کے آپ ابتدا کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ بندے ہیں، یہ تنظیم ہے، یہ پیمنٹ ہوئی ہے اور اس کا نوٹس لیا جائے۔ اور وہ الٹا لے گئے کہ ہماری جان کو خطرہ۔ تمہاری جان کو کیا خطرہ ہے؟ خسروں کے گھر اولاد کب ہوئی ہے بلاول صاحب؟ ہجڑوں کے گھر تو اولاد نہیں ہوتی، وہ دمال ہی ڈالتے رہتے ہیں، وہ دمال ہی ڈالتے جا رہے ہیں۔ لندن جا رہی ہیں، اس الزام میں اب یعنی یہ انفارمیشن بھی تھی کہ عمران خان صاحب کو کوئی 48 گھنٹے پہلے یہ بتائی گئی انفارمیشن، انہوں نے ویریفائی کی، اپنے لوگوں سے رابطہ کیا، اور انسائیڈ انفارمیشن ہے زرداری صاحب کو لے کر۔ لیکن کیا عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا، اور اس کے نتائج کیا ہوں گے، اور آپ اس کو کتنا سچ سمجھتے ہیں؟ میں 100% سمجھتا ہوں سچ۔ میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ ہم یہ بات کر لیں گے، آپ نہ کریں، لیکن حساس مسئلہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر انہوں نے کمپین کرنی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی میں اکیلا عمران خان ہی ہے، پیچھے تو سارے میری طرح ہی ہیں۔ میں تو 1 سیٹ کی سیاست کرتا ہوں پچھلے 60 سال سے 1 سیٹ کی سیاست کرتا ہوں،
اور میں پاکستان کے ان سیاسی ورکروں میں ہوں، عمران ریاض صاحب جو باچا خان کے ساتھ شروع ہوئے اور بگٹی کے ساتھ اور مادر ملت کے ساتھ اور بزنجو کے ساتھ اور ارشکزئی کے ساتھ، ان ہجڑوں کے ساتھ مجھے نباہ کرنا پڑے گا. یہ سیاسی ہجڑے جو نہ کچھ کر سکتے ہیں، صرف دھمال ڈال سکتے ہیں. امریکہ اس دفعہ مہینے میں 3 آپ ان کے دوروں کے خرچے کا بولڈ ٹی وی پہ ایک دن پروگرام کریں کہ انہوں نے کتنا خرچ کیا. یہ جہاز کن کے ہیں اور یہ جہاز کون استعمال کر رہا ہے اور کیوں استعمال ہو رہے ہیں، اور $4,000 پر ڈے کے ہوٹلوں میں ٹھہرے، اور وہاں ان کی ایکٹیویٹی کیا ہے یہ بھی پتہ کر لیں ذرا. بابا یہ اس ملک کی زندگی اور موت، خود سید آصم منیر نے نیول ہیڈ کوارٹر میں کہا کہ ملک نازک ترین موڑ پہ آ گیا ہے. خود سید آصم منیر نے قومی سلامتی کی میٹنگ میں کہا ہے کہ مضبوط معیشت ہی قومی سلامتی کی. یہ میں اپنا الفاظ نہیں دہرا رہا، شیخ رشید نہیں کہہ رہا، نیوکلیر پاور کے آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ قومی معیشت کا استحکام ہی ملکی سلامتی کی ضمانت ہے. ہوں اگے لگو پھر، یہ استحکام ہے، یہ استحکام ہے حضور کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں 35 روپے بڑھا کے بھی. ہم اپنے لیے، میں یہ نہیں کہتا کہ حکومت کو بحران ہے، ہم لال حویلی جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی تہاڈا کی ہے، تہاڈے کول تے فرسٹ کلاس گڈی ہے شیخ صاحب، ساڑھا 2 کلومیٹر تے ریزرو لگ جاتا ہے موٹر سائیکل میں. یہ مجھے کہتے ہیں لوگ، بل لے کے آتے ہیں جی 17,000 بل آ گیا. میں عمران ریاض کے پروگرام میں خدا اور رسول کا واسطہ دے کے مطالبہ کرتا ہوں کہ غریب آدمی کی بنیادی تنخواہ 50,000 روپے کر دی جائے. وہ دعائی خدا کی، ورنہ وہ چوری کرے گا. وہ شیخ صاحب وہ تنخواہیں کم کرنے کی بات کر رہے ہیں. ابھی جو شہباز شریف صاحب نے کمیٹی بنائی ہے وہ کہہ رہے ہیں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں کم کی جائیں. 10% کر دی ہیں آپ کی اطلاع کے لیے. جو پچھلی مہینوں کی تنخواہیں ملی ہیں اس میں سے 10% کئی محکموں کے کم ملی ہیں اور کئیوں کو 2 مہینے کی ملی نہیں ہے، اور نوٹ دڑا دڑ چھپ رہے ہیں. اور کچھ خبروں کے مطابق کئی سفارت خانوں میں جو سفارتکار یا ان کا عملہ کام کر رہا ہے ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی، ان کو کرائے کے مکانات خالی کرنے کے نوٹس ہو گئے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں شفٹ ہو گئے ہیں. شیخ صاحب یہ وقت کبھی آپ نے اپنے پورے سیاسی کریئر میں پہلے دیکھا ہے پاکستان میں یا پاکستانیوں کے لیے؟ میں نے آپ کو اتنی بڑی بھائی سمجھ کے، آپ میرے بچوں کی جگہیں چھوٹے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اس طرح میرے ہاتھ سے ہلکا جا رہا ہے خانہ جنگی کی طرف. کوئی میری بات نہیں سن رہا. جب یہ شروع ہو جائے گی، پورے محلے کے میٹر رات کو کاٹ کے لے جاتے ہیں اور لوہے میں بیچ رہے ہیں. ماں بچے کا اسپتال بنایا، سارا سریا کاٹ کے کوئی لے گیا ہے. پوری گلی کے 5-5 ہزار روپے کی بڑی لائٹیں لگائی ہیں، وہ 70-80 لائٹیں رات کو اتار کے لے جاتے ہیں. دودھ والا صبح اذان کے وقت دودھ ملتا تھا ہماری محلوں میں، نہاری پہ، نہاری والے کہتے ہیں جی شامی نہاری لایا جایا کرو. پائے والا کہتا ہے جی صبح شیخ صاحب حالات بڑے خراب ہیں، راتی بندے نو بھیج دیا کرو. یہ تو حال ہے کہ ناشتہ صبح مل رہا ہے، صبح کا ناشتہ لوگ ڈنر ٹائم پہ لے کے جا رہے ہیں. سو ملک کدھر چل رہا ہے جی؟ پولیس بے بس بیٹھی ہے. 60 موٹر سائیکل ایک دن میں چوری ہو رہے ہیں. 60 موٹر سائیکل ایک دن میں چوری ہو رہے ہیں. کوئی کسی کا کنٹرول ہی نہیں. اور اوپر سے تبادلے پہ تبادلے کر رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں ووٹیں پڑ جائیں گی. اگر اس ملک میں کسی نے الیکشن کے ساتھ دھاندلی کی تو میں منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہہ رہا ہوں میرا نام شیخ رشید نہیں شہباز شریف رکھ دینا. پولنگ سٹیشنوں پہ خون خرابہ ہو جائے گا. دوسری دفعہ ہاتھ پھیر کر کہتا ہوں کہ اگر دیکھیں اب آپشن کیا ہے شیخ صاحب؟ دیکھیں جو لوگ عمران خان کو کرنے کی جرت کی تو میرا نام شیخ رشید نہیں شہباز شریف رکھ دینا. لوگ جلے بیٹھے ہیں. سر جن لوگوں سے آپ اپیل کر رہے ہیں وہ عمران خان کو پسند کرتے نہیں، وہ عمران خان کو پسند ہی نہیں کرتے. نہ کریں، ملک کو تو پسند کرتے ہیں. اور دیکھو عمران ریاض صاحب، یہی بات میں نے پرسوں خان صاحب کو کہی ہے. کسی کو تو یہ بات ختم کرنی چاہیے نا. اب کوئی ملک تو سب کا سانجھا ہے نا. میں نے خان صاحب کو کہا کہ آپ فون کریں. ساری پارٹی میری مخالف ہوگی بے شک، ساری پارٹی میری اس بات کو ناپسند کرے گی کہ صدر فون کرے. صدر میری طرح اس کی سنتا کون ہے بیچارے کی؟ میں خود 5 سالوں میں پہلی دفعہ صدر صاحب سے ملا. 5 سالوں میں ایک ہی دفعہ ملنے گیا. میں نے کہا حضور اس لیے ملنے آیا ہوں کہ آپ کے رابطے، آنا جانا، آنیاں جانیاں، اس کا کوئی نتیجہ بھی ہے یا ویسے ہی آپ بھی کمپنی کی مشہوری پہ لگے ہوئے ہیں؟
اس نے کہا شیخ رشید کوئی نتیجہ نہیں، کوئی نتیجہ نہیں ہے شیخ رشید. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا سر پھر الیکشن تو کوئی بھی نہیں چاہتا نا اس ملک میں، وہ الیکشن چاہتے ہی نہیں. دیکھیں بات کر رہا ہوں جس کو ایک ہی دفعہ ملا. شیخ صاحب سینیریو یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن ملنا چاہیے، آپ کا سینیریو یہ ہے. ایک بریک مجھے لینی ہے لیکن میں ایک سچویشن آپ کے سامنے رکھ جاتا ہوں، بریک پہ واپس آ کے ہم آپ سے بات کریں گے کہ آپ لوگ الیکشن چاہ رہے ہیں، وہ الیکشن کروانا نہیں چاہ رہے. کیا پاکستان میں پھر مارشل لاء لگ جائے گا؟ کیونکہ کوئی اور آپشن تو ہے نہیں، جو لوگ موجود ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پائے، اور جو آ سکتا ہے یا جس کے آنے کے امکانات ہیں وہ ویسے پسند نہیں ہے، تو پھر کیا مارشل لاء لگے گا اس ملک میں؟ ایک بریک لیں، واپس آتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شیخ صاحب یہ پھر پاکستان کا سلوشن کیا نکلے گا؟ یعنی عمران خان کو نہیں آنے دینا اور جو موجود ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، تو پھر کیا مارشل لاء لگے گا اس ملک میں؟ کیا ہوگا؟ کیا میرا خیال ہے سپریم کورٹ کے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری آ چکی ہے. میں ان ججز حضرات کو نہیں جانتا. ان چیف جسٹس صاحب کے والد نے میرے شہر میں بڑی خدمات دی ہیں، اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں. باقی پھر سب کچھ ہو سکتا ہے. اگر الیکشن نہ ہوئے اور خانہ جنگی ہوئی، عوام تو اپنے اداروں سے نہیں لڑنا چاہتے ہیں، ان چوروں کو چھوڑنا نہیں چاہتے. پھر ظاہر ہے دونوں میں سے ایک بات ہوگی، اور دونوں میں سے جو ایک بات ہوگی پھر اس کی ذمہ داری ان پہ جائے گی. اور اب بھی جتنے حالات خراب ہو رہے ہیں، یہ نہ کہا جائے کہ لوگ جو ہیں ان میں ذمہ داروں پر انگلیاں بھی نہیں اٹھا رہے، اسلامی دوستوں پہ بھی انگلیاں نہیں اٹھا رہے، مقتدر طاقتوں پہ بھی انگلیاں نہیں اٹھا رہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں یار جیسی تھی بری تھی، بھلی تھی، تھوڑی ماڑی تھی، 50% بری سی، 60% بری سی، چلتے رہی سی نا، تسی کھڈے چ گھیر دیتی ہے، اب چلاؤ اس کو. اور یہ جو اسمبلیاں توڑنی ہیں جس پر کہ لوگوں کو اختلاف ہے کہ بھئی یہ نہیں ٹوٹنی چاہیے تھے، اسی خوف کی وجہ سے عمران خان نے کہا کہ فوری نکلو. اس نے خود پچھلی کور کمیٹی میں کہا، آج کی کور کمیٹی میں جا نہیں سکا کیونکہ ہماری لال حویلی پر حملہ متوقع ہے کہ آج انہوں نے حملہ کرنا ہے یا کل کرنا ہے، 30 تاریخ کل ہے. عمران خان نے کہا ایک پہاڑ سے تودا گر رہا تھا، اللہ نے مجھے ادھر کر دیا اور ان سب کو 13 کی 13 پارٹیوں کو دفن کر دیا. لیکن ان پارٹیوں کو تو دفن کیا ہے، لیکن عوام بھی اس سے براہ راست متاثر ہو رہے ہیں. عوام بھی زندے قبر میں جا رہے ہیں. کسی معاشرے میں ایک ایسا آدمی جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص 16 دفعہ وزیر رہا ہے، اس کے قبرستان میں 2 بورڈ لگا دیے لوگوں نے کہ اگر آپ کفن اور قبر کے پیسے نہیں دے سکتے تو اس موبائل نمبر پہ فون کریں. پیچھے عمران ریاض رہ کیا جاتا ہے؟ بتائیں پیچھے رہ کیا جاتا ہے اس ملک میں؟ شیخ صاحب کچھ نہیں، یہ تو جو شخص اپنے والد کی قبر کی اور پیمنٹ بہت نہیں بری کر سکتا، صورتحال اپنی ہے. والدہ کی قبر کی پیمنٹ نہیں کر سکتا. شیخ صاحب ملک میں پیسے بھی ختم ہو رہے ہیں، ہمارے پاس پیسے بہت تھوڑے رہ گئے ہیں. ایسے میں اگر دوسرے ملک ہمیں پیسے دے بھی دیں تو ہم پبلک کو ریلیف نہیں دے سکیں گے کیونکہ IMF کی شرائط بہت کڑی ہیں. تو پاکستان کو اب نکالنا کیسے ہے اس کے اندر سے؟ آپ الیکشن کہتے ہیں، بار بار الیکشن کہتے ہیں، اب مخالفین آپ کے الیکشن کی طرف آنا نہیں چاہتے، اور دھاندلی کا ایک بہت بڑا منصوبہ الگ سے تیار ہے کہ اگر مجبوراً جانا بھی پڑا تو اتنی دھاندلی ہوگی کہ تباہی پھر جائے گی. شیخ صاحب یہ پھر کیا لوگ تو اسی طرح کے رہیں گے، سچویشن بھی یہی رہے گی، اکانومی بھی جامد رہے گی، پھر 5 سال کے لیے بھی اگر کسی حکومت کو زبردستی بٹھایا گیا تو یہ ملک تو آگے نہیں بڑھے گا. یہ 33 ضمنی الیکشنوں کو دیکھ لیں، کسی کا باپ دھاندلی نہیں کر سکے گا. یہی الیکشن کمیشن سے کروا لیں. سر جی 5-7 ہزار کی ووٹوں کی دھاندلی سے عمران خان نہیں ہارتا. آج اس نے فیصلہ کیا کہ ساری سیٹوں پہ وہ خود لڑنے جا رہا ہے، وہ نہیں ہارتا، اور لوگ اس کے باوجود ووٹ دیں گے کہ اس نے اسمبلی میں نہیں جانا. آپ یہ دیکھیں پاکستان کے لوگوں کا بدلا ہوا شعور دیکھیں. ہم ووٹ لینے جاتے تھے، کہتے تھے چھوٹی جی گلی تے پوا دیو نا، ایڈے وڈے لیڈر ہو، پولی تے پوا دیو، سکول دی چھت ڈگن والی وہ پوا دیو، ووٹ سارا محلہ دیاں گے.
सब लोगों को पता है कि उसने असम्बली में नहीं जाना, सब लोग उसे वोट देने जा रहे हैं। इतनी बड़ी तब्दीली इमरान रियाज आपने कभी देखी, जानते हुए कि उस शख्स ने असम्बली में इमरान नहीं खान के जाना, मुखालिफिन भी कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी उसकी अरूज जानते पे है। हुए कि उसने असम्बली में नहीं बैठना, लेकिन लोग, मैं अभी यूके से आया हूं, लोग टैक्सियों से उतर के मेरे साथ फोटोएं खिंचाते थे। मैंने कहा चलान हो जाएगा, 3-4 दिन में रहा, लातदाद लोग सड़े रहा उतार के कहते हैं नहीं जी सेल्फी खींचनी है। और इमरान खान को कहो कि 36 पाउंड फीस नहीं करो, इसकी पाउंड, हम भी बड़े हालात ख़राब हैं, 10 पाउंड फीस करो तहरीक इंसाफ की मेंबरशिप की, तो अभी ये 25-30 जो मेंबर हैं, 30,000 हैं, ये 70-80 हज़ार हो जाएंगे। तो लोग तो, आप कहते हैं इलेक्शन सोल्यूशन क्या, 2 ही सोल्यूशन है, या इलेक्शन है या फिर सिलेक्शन है और झाड़ू है, करना है जो कर लो दोनों में से। इलेक्शन और सिलेक्शन में से एक फैसला 100 दिनों के अंदर आप देखें, आप में फर्क पता क्या है शेख साहब, जरा थोड़ा सा और मैं बता देता हूं, सिलेक्शन हम क्यों आपको मार्च अप्रैल इनकी क्यों वो आपको ठुकाई होनी है, कुत्ती कुत्ता होनी है, यहाँ खाना जंगी का माहौल होना है, किसी के बाप से नहीं संभाला जाना, किसी के बाप से नहीं संभाला जाना, वो कुत्ती कुत्ता होनी है। यहाँ पे लोगों ने लोगों के दरवाजे तोड़ के सामान उठा के ले जाना है। मुझे तो डर है कि अभी दूध और दही की दुकानें लुट रही हैं, ये करियाने की दुकानें भी लुट जाएंगी। अगर आटे के थैले पे 3 बंदे मर सकते हैं सिंध के इलाकों में, तो ये करियाने की दुकानें अब घी का डब्बा बाहर नहीं रखती, कहता है जी वो नाम पाउडरी का लगा देते हैं, वो पाउडरी ऐसी चुक के लै के नट गया कि होता डब्बा, पाउडरी ऐसी तोड़ा चुक के लै गया, सारी कौम पाउडरी हो जाएगी, फिर आप क्या करेंगे? शेख साहब फवाद चौधरी क्यों गिरफ्तार हुए, कौन है इसके पीछे? ये आपको पता है इमरान, ऐसी ना करो, मेरी 70 साल उम्र है और नौजवान आदमी है, और सिर्फ मुंशी क्या कहने हमें पे ये गिरफ्तार गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि फवाद चौधरी को पॉलिटिशियंस ने गिरफ्तार किया या इलेक्शन कमीशन ने गिरफ्तार किया या पुलिस ने कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया? हमें ये गलतफहमी पालनी चाहिए या नहीं पालनी चाहिए? नहीं पालनी चाहिए। आपको पता है इमरान रियाज, लोगों को भी पता है, लोग बड़े समझदार हैं। मैं ये जोड़ पहन के निकला हूं तो लाल हवेली के लोगों को पता है कि मैं टीवी इंटरव्यू देने जा रहा हूं। सर लोग इतने सियाने हैं कि मफलर देख के कहते हैं केड़े चैनल ते शामी आना जे। किस जमाने की आप बातें करते हैं जनाब? कपड़े पहन के वो अंदाजा करते हैं कि किस चैनल पे जा रहे हो। वो वक्त चला गया, शाह जी साहब को सलाम करते थे तो कहते थे पुत्र वोट तेरा है। अब कहते हैं शाह जी साहब कहते हैं बच्चियां ना गल करके दसा, इनको तो जूतियां बढ़नी है। सर घरों पे नौजवानों का कब्जा हो गया, तमाम घरों पे नौजवानों का कब्जा हो गया, क्योंकि मारामारी है, क्योंकि मारामारी है। रात को जबरदस्ती लाल हवेली से कहते हैं खुदा के वास्ते घर जाओ यार, घर जाओ खुदा के वास्ते, इतनी देर हो गई। कहता घर जाके क्या करना है? वो फोन पे बैठे हुए लाल हवेली की, आप देखें एक फिल्म बनाए वहां, उसकी बार की पटड़ी के ऊपर बस लगे हुए हैं फोनों के साथ, बैठे हुए हैं सिगरेट पी रहे हैं। शेख साहब आप लाल हवेली का अपना दिल का ताल्लुक बन गया, मुझे ये बताएं, बल्कि आपके बारे में यानी जो तारीख है वो ये कि आप यहीं पे काम किया करते थे, छोटे होते हुए थे, बतौर चाइल्ड लेबर आप यहाँ काम करते रहे और फिर जिंदगी आपकी यहीं गुजरी है लाल हवेली में ही। तो अब लोग लाल हवेली को शेख रशीद और शेख रशीद को लाल हवेली की वजह से जानते हैं। मैं जानना चाहता हूं आपसे, ये जगह छीनने की कोशिश एक मरतबा फिर की जा रही है। अब आपके इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, जब जब छीनने की कोशिश की गई आप बच लिए। क्या इस मरतबा आपके ताल्लुकात तो उतने अच्छे नहीं हैं, लाल हवेली आपके हाथ से चली जाएगी? या एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर हम शेख साहब से बात आगे बढ़ाते हैं। यहीं से शुरू करेंगे, एक ब्रेक। वेलकम बैक नादरीन। शेख रशीद साहब, कई मरतबा आपसे लाल हवेली छीनने की कोशिश की गई, बहुत दफा, और हर मरतबा लाल हवेली आपके पास रही। आपके एस्टेब्लिशमेंट से भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं हमेशा से। अभी आपके एस्टेब्लिशमेंट से वो वाले ताल्लुकात आप इंजॉय नहीं कर रहे और लाल हवेली दोबारा छीनने के लिए वही सारे लोग मुतहर्रिक हैं। तो आपको लगता है कि अब आप इसके अंदर रह पाएंगे, इसका कंट्रोल आपके पास रहेगा लाल हवेली का?
دیکھیں اگر لال حویلی یہ 4 مرلے اور کچھ سرسائی کی 5 مرلے سے کٹ ہماری ذاتی ملکیت ہے، اور اگر یہ ہماری نہیں ہے تو ہم نے ناجائز ڈاکومنٹ دیے ہیں تو ہمیں نااہل قرار دے دیں. اگر اس کو گرانے کی کوشش کی گئی تو ہماری لاش پہ گرے گئی ہے. اور ابھی میں لندن گیا، 2-3 کمپنیاں دھن راج پر فلم بنانا چاہتی ہیں. ان کو پتہ لگ گیا ہے، ابھی جو کتاب میں نے بیچی ہے لال حویلی سے اقوام متحدہ تک، اس کا 75 لاکھ روپے انہوں نے انکم ٹیکس کاٹ لیا ہے. ان کو پتہ لگ گیا کہ لال حویلی پہ فلم بننے جا رہی ہے، حالانکہ اس میں میرا کوئی رول نہیں، اس میں بدھو بھائی کا اور دھن راج کا رول ہے. میری شاید ایک آدھی تصویر دکھا دیں اس فلم میں، اس ڈاکومنٹری میں. ان کو وقت پڑا ہوا ہے کہ دنیا کی بڑی کمپنیاں برٹش سے لال حویلی پہ فلم بنانی چاہتی ہیں، اس سے پہلے اس پر یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. صبح سوار کو جائیں گے کورٹ میں، نہیں ہوگا تو جو ہمارے اب نصیب میں لکھا ہوا ہے، اگر ہمارے مقدر میں لڑائی جھگڑا ہی لکھا ہوا ہے، روز ہمیں ڈراتے ہیں جیل سے. او بابا ڈراؤ ان کو جو جیلیں دیکھی نہیں. میں تو باچا خان کو کہا کرتا تھا، چودھری ظہور اللہ عمران خان کی اس سے شورش کشمیری کی موجودگی میں، خان صاحب آپ کیا روز چلے جاتے ہیں؟ میں تو بگٹی یہ جو میری کتاب میں تصویر لگی ہے بے نظیر کی اور میری، یہ بگٹی نے مجھے بھیجی اور میں نے بشکریہ بگٹی کے چھاپی ہے. لوگ تو کسی کو یاد ہے کہ عبدالصمد اجگزئی نے کتنی قید کاٹی؟ یہاں تو اب اللہ کے فضل سے الیکٹرانک میڈیا ہے. عمران ریاض صاحب، جس دن میرا کورٹ مارشل ہوا، مجھے کورٹ مارشل کوڑوں کا دکھ نہیں تھا، یہ دکھ تھا کہ سارے پاکستان میں میری خبر نہیں لگی. اور جس دن میں 7 سال کلاشن کوف میں قید ہوا، ایک جنگ اخبار کے پچھلے صفحے پہ 3 لائنیں لکھی تھی کہ شیخ رشید کو دہشت گردی کی عدالت نے 7 سال قید دے دی. جس دن میں کڑیاں والا قتل کیس میں آیا، فرنٹ پیج پہ خبر ضرور تھی لیکن 4 لائن کی خبر تھی. ختم نبوت میں سال قید ہوئی، کوئی خبر فرنٹ پیج پہ نہیں لگتی تھی. یہ اللہ کا کمال ہے کہ اتنا میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا عام ہو گیا کہ گاڑی کا ویل کپ گم جائے تو بریکنگ نیوز ہے. دیکھیں نا کتنا فرق پڑ گیا سیاست میں. ہم مر گئے. ساری آپ گرفتار ہو کے دیکھیں، آپ کو بالکل مایوسی نہیں ہوگی. اب تو میڈیا ہی بالکل مختلف ہو گیا ہے. بے شک بے شک. اب تو 3 دن کی گرفتاری، 4 دن کی گرفتاری اور 10 دن کے اندر لوگ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں. انسانی حقوق کی تنظیمیں، سوشل میڈیا، سول سوسائٹی، وکلا، سب کے اندر بات ہوتی ہے. آپ لوگوں نے بہت مشکل ٹائم پر جیلیں کاٹی ہیں جن کا ادراک بھی نہیں کیا گیا اور میڈیا میں چھپا بھی نہیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اب بلاول بھٹو زرداری کا مستقبل کیا ہے؟ وہ ان کے والد کو لگتا ہے، اور بلاول خود بھی اب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ میں پرائم منسٹر آف پاکستان بننے جا رہا ہوں. ابھی وہ دوبارہ 2 مہینے کے امریکہ کے دورے پر بھی جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ امریکہ کے دورے بڑے تواتر کے ساتھ لگاتے ہیں اور بار بار لگاتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. تو ان کو لگتا ہے کہ جو طاقت کا اور اقتدار کا چشمہ ہے وہ امریکہ سے نکلے گا. بلو رانی اور اس کے باپ کو سمجھ ہی نہیں آئی. میں ساری واقف ہوں کس طرح بے نظیر بھٹو سے شادی ہوئی، کس طرح بمبینو سلمے کے لوگوں نے سارا آرگنائز کیا اور نقوی نے آرگنائز کیا. اور یہ اپنا ڈی این اے کرائیں، سارے باتیں چھوڑیں. اس ملک کی وزارت عظمیٰ اب یہ لوگ نہیں لینے دیتے کسی کو. اب یہ لوگ، یہ الیکشن تو عمران خان کا ہے جی، عمران ریاض صاحب. اگلے الیکشن کا مجھے نہیں پتا. اگر الیکشن ہو رہے ہیں، اگر جھاڑو پھر رہا ہے تو پھر یہ سارے جیلوں میں جا رہے ہیں. اگر الیکشن ہو رہے ہیں تو عمران خان آ رہا ہے، اگر سلیکشن ہو رہی ہے تو جھاڑو پھرنا ہے اور ترمیمیں ہونی ہیں. اور یہ جو انہوں نے آئینی ترمیمیں کی ہیں، انہوں نے جیلوں میں جانا ہے، ذلیل و خوار ہونا ہے. پھر ہمارے لیے ایک ہی حل رہ گیا، یا ہم اگلی دنیا میں چلے جائیں یا ہجرت کر جائیں ان چوروں، چکوں، لٹیروں اور جسمانی مریضوں نے. اگر شیخ صاحب آپ کو اس ملک کی سیاست اور حکومت کو سنبھالنا ہے تو ہمارے لیے 2 ہی رستے ہیں، یا ہم ہجرت چلے جائیں یا جیل چلے جائیں. شیخ صاحب آپ کو اب گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے اور آپ کا نام ان لوگوں میں شامل ہے جن کو گرفتار کیا جائے مبینہ طور پہ. آپ ذہنی طور پہ تیار ہیں گرفتاری کے لیے اس ماحول میں؟ ابھی دیکھیں آپ کی ایج بھی ہے، آپ بیمار بھی رہتے ہیں، بعض اوقات ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ بیمار بھی ہوئے. میں تیار ہوں. میں نے کپڑے گاڑی میں رکھے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جیلیں بھی اب بڑی، عمران ریاض صاحب ریلیکس ہیں. وہاں جو ٹھیکیدار ہے بعد سے ساری چیزیں لا دیتا ہے
اور وہ پرابلم نہیں ہے کہ 500 روپیہ دو تو گھر رکا جاتا تھا, اندر موبائل بھی کرائے پہ مل جاتے ہیں. میں روز صبح ٹویٹ کروں گا آپ کو انشاءاللہ آپ کے نام سے جیل میں سے. مجھے پتہ ہے کہاں کہاں موبائل فون کس بارک میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا جیل سے ٹویٹ کروں گا. میں نے جب مجھے بے نظیر نے 7 سال قید کی تو میں جیل سے بیان جاری کرتا تھا. اول تو میں لندن گئے سے واپسی پہ بند کرنا چاہتا تھا. روز مجھ سے غلطی ہوتی ہے, کبھی دعا دغا لکھی جاتی ہے, نون کہیں اور پڑ جاتا ہے اور عجیب مصیبت ہے. لیکن میں نے لندن میں دیکھا لوگوں نے کہا جی کہ شیخ صاحب ہم تو آپ کو فالوور ہیں, آپ کو روز صبح اٹھ کے فالو کرتے ہیں. پھر میں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا. میں جیل سے بھی ٹویٹ کروں گا, اور مجھے پتا کہ موبائل فون کتنے کرائے پہ کہاں سے ملتا ہے, جیل کے اندر سے ملتا ہے. شیخ صاحب مجھے یہ, اور مجھے پتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ مینج کر لیں گے, آپ کو یہ طریقے آتے ہیں, نئے لوگوں کو شاید نہیں آتے. لیکن شیخ صاحب مجھے بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑ کر ٹھیک فیصلہ کیا؟ کیونکہ آج کل یہ ڈسکشن بہت چل رہی ہے. دیکھیں جو تب ذرا سے گرم جگہ پہ پاؤں رکھنے کی بات ہے, دیکھو نا یہ سارا ملبہ عمران خان لیتا جو آٹے کا, گھی کا اور بڑھنا ہے. اور یہ جیلوں کی بات کرتے ہیں, یہ بڑے سیاستدانوں نے جیلوں سے اولاد پیدا کی ہے. عمران ریاض ایک پروگرام کرو کہ کس کس سیاستدان, چوٹی کے سیاستدان, میں 22 گریڈ کے سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں, نے اولاد جیلوں سے پیدا کی. اور ورکر بیچارہ تو کوڑے کھانے کے لیے, ہمارے وقت کوڑوں کے وقت تو آگے لاؤڈ سپیکر لگتا تھا, چوک اور چوراہے میں کوڑوں کے آگے لاؤڈ سپیکر لگتا تھا کہ چیخوں کی آواز ساری شہر میں جائے. کوئی صحافی خبر دینے والا نہیں تھا, کوئی میڈیا نہیں تھا. بڑے بڑے ڈیک لگتے تھے جب کوڑے لگتے تھے, اور چیخوں کی آواز سارا شہر سنتا تھا, اور اسی شہر میں مارے جاتے تھے جس شہر کا آدمی ہو. اب تو 4 دن 6 دن 8 دن سارے لوگ سیاست میں ہوتے ہیں اور بے فکر ہیں. جیل سے اپنی صلاحیتیں بتائیں گے انشاءاللہ, آپ کو ایسی صلاحیتیں بلائیں گے زندہ رہے کہ یہ بھی یاد رکھیں گے. گو ہم ان سیاستدانوں میں سے نہیں ہیں جو جیل میں سے جنہوں نے اولادیں پیدا کی ہیں, لیکن ان سیاستدانوں میں سے ہیں جو غیرت سے جیل کو سسرال سمجھیں گے, ہتکڑی کو زیور سمجھیں گے, اور گلے لگائیں گے موت کو بھی. کیونکہ ایک برا وقت, امتحان کا وقت عمران خان پہ آیا تو اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اقتدار کے وقت میں شاید اب نہ کھڑے ہوں. کہاں کھڑے ہیں سر, وہ واپس آ جائیں گے آپ کے خیال میں مریم کا استقبال دیکھنے کے بعد؟ اسپیشلی کبھی نہیں آئیں گے. نواز صاحبہ کے ساتھ پنجاب عمران ریاض صاحب کبھی نہیں آئیں گے, اللہ تعالیٰ اس کو خیریت سے لائے. کبھی نہیں آئیں گے. نواز کی سیاست اور مریم کی سیاست دو مختلف سیاستیں ہیں. جب جی ایچ کیو کے فنکشن ہوتے تھے تو مجھے کئی دفعہ جو چیف تھے وہ کہتے تھے جاؤ نا ذرا گپ شپ مارو, وہ کھڑا ہوتا ہے. میں کہتا تھا دفعہ کرو, لیٹ ہم گو دیئر. میں نے نہیں کہا, اعجاز الحق نے کہا کہ ڈگی میں بیٹھ کے جاتا تھا. میں نے ڈگی میں بیٹھ کے جاتے نہیں دیکھا. اعجاز الحق نے کہا کہ یہ ڈگی میں بیٹھ کے جاتا تھا, اس پہ بڑا پریشر آیا کہ تردید کرو, اس نے کہا میں نہیں تردید کرتا. سر یہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں, یہ بوٹوں کی چانپوں سے بڑے ہوئے ہیں, یہ فوجیوں کی چھاپوں سے آگے آئے ہیں. ان کو جانتا کون تھا میں, اس کا کیا نام ہے ہوٹل کا جس کے گاڑیوں کی نیچے جو ہے لندن کا, یہ گاڑیاں شناخت کر رہا تھا جب جیلانی کا فون آیا کہ آپ کو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا وزیر بنایا جا رہا ہے. اس وقت یہ تحریک استقلال کے رابطہ کمیٹی کے چیئرمین تھے. ان کے والد مرحوم, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. تو وہ گئے اور انہوں نے ان سے اجازت لی اور یہ ایکسائز منسٹر ملے. یہ کاروباری لوگ تھے, انہوں نے پلاٹ بانٹے, اے ایس آئی کی نوکریاں بانٹی, پلاٹوں کا جمعہ بازار لگایا, آئے اور چھا گئے. اور ابھی تک چھائے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں یہ سیاستدان ہے. یہ سارا پیسہ اس سیاست سے انہوں نے کمایا. اتفاق باؤنڈری سے تو انہیں کچھ نہیں ملا, وہ بھی بیچ دی. اور جس طرح انہوں نے ہائیڈ پارک 1 بیچی اور انگوٹھا رکھ کے جس قیمت پہ بیچی, وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ کس طرح کتنی قیمت پر. شیخ صاحب اس پہ بات کرنی ہے, لیکن پھر کوئی اور پروگرام ہمارے پاس یہاں پہ وقت ختم ہو گیا. شیخ رشید احمد صاحب کی باتیں آپ سن رہے تھے ناظرین, اور انہوں نے بہت سیدھی باتیں کی ہیں, اسپیشلی لال حویلی کو لے کر ان کا کچھ ایک دلی لگاؤ اور رشتہ ہے لال حویلی کے ساتھ. اور پاکستان میں اگر لوگ شیخ رشید کو اور لال حویلی کو جانتے ہیں تو ایک دوسرے کی نسبت سے جانتے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں گورنمنٹ کہاں تک جاتی ہے اور یہ معاملہ کہاں پہنچتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوتی ہے
अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडल ट्रॉफी भी देख लिया पाकिस्तान की अवाम को एक तोहफा ये दिया कि अवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।